اس آیت کریمہ میں ان پر حجت قائم کی گئی۔ جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ آسمان و زمین اللہ نے پیدا کیا، جب تم آسمان و زمین کی پیدائش پر باوجود ان کی اس عظمت اور بڑائی کے اللہ تعالیٰ کو قادر مانتے ہو، آسمان و زمین اتنے بڑے ہیں، اس کے باوجود تم مانتے ہو کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا، تو پھر انسان کو دوبارہ پیدا کر دینا اللہ کی قدرت سے کیوں بعید سمجھتے ہو؟ کیوں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اکثر لوگ سے یہاں مراد کافر ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اٹھنے کا یہ جو انکار کرتے ہیں، اس کا سبب ان کی جہالت ہے، بے علمی ہے۔ وہ آسمان و زمین کی پیدائش پر قادر ہونے سے بعض پر استدلال نہیں کرتے، پھر انہیں چاہیے تھا کہ وہ آسمان و زمین کی پیدائش کو دیکھ کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ مارنے کے بعد اٹھانے پر قادر ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور اندھا اور بینا برابر نہیں، یعنی جاہل اور عالم برابر نہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ کر، اس کی مخلوق دیکھ کر اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ آنکھ والے ہیں، اور جو اتنی عظیم مخلوقات کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتے، وہ اندھے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور نہ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بدکار، یعنی جو مومن نیک صالح ہے وہ، اور جو بدکار ہے یہ دونوں بھی برابر نہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، کتنا کم دھیان کرتے ہو، بہت قلیل تم غور و فکر کرتے ہو۔ ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اکثر لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر یقین نہیں کرتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرماتا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ حضرت صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرماتا ہے، اور ان کے قبول کے لیے چند شرطیں ہیں۔ ایک، دعا میں اخلاص، یعنی جب انسان دعا مانگے تو یہ مقصد نہ ہو کہ لوگ دیکھیں، لوگ واہ واہ کریں، بڑی اچھی دعا منگوائی، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، بلکہ دعا میں اخلاص ہو، مقصد یہ ہو کہ میں اپنے رب کو راضی کروں، میں اپنے رب سے مانگوں۔ پہلی شرط ہے دعا میں اخلاص۔ دوسرے یہ کہ قلب غیر کی طرف مشغول نہ ہو، یعنی دعا مانگتے وقت انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، غیر اللہ کی طرف توجہ نہ کرے۔ تیسرے یہ کہ وہ دعا کسی امر ممنوع پر مشتمل نہ ہو، یعنی ایسی دعا نہ مانگے کہ جو مانگنا منع ہے، گناہ کی دعا نہ مانگے، حرام چیز کا سوال نہ کرے، جس قسم کی دعا مانگنے سے منع کیا گیا ہے وہ دعا نہ مانگے۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو، میں نے دعا مانگتے وقت اس بات کا یقین ہو کہ میرا رب اپنی رحمت سے میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ میں انتہائی گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، جیسا بھی ہوں، میں بہت برا ہوں، لیکن میرا رب اتنا کریم ہے کہ میری دعا تو لازمی قبول ہوگی، اتنا یقین ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ پانچویں یہ کہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی قبول نہ ہوئی۔ پانچویں شرط یہ کہ دعا مانگنے کے بعد کسی سے یہ نہ کہے اتنے دن ہو گئے دعا مانگ رہے ہیں قبول ہی نہیں ہو رہی۔
جب ان شرطوں سے دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، یا تو اس کی مراد دنیا ہی میں اس کو جلد دے دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے، یا اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی حدیث شریف میں فرمایا دعا تو لازمی قبول ہے، جو بندہ اخلاص کے ساتھ دعا مانگے، ان شرائط کے ساتھ مانگے۔ لیکن کبھی یہ ہوتا ہے جو مانگتے ہیں وہ دنیا میں فوراً مل جاتا ہے، اور کبھی جو مانگتے ہیں وہ دنیا میں، ایک روایت میں یہ ہے کہ جو مانگتے ہیں وہ دنیا میں ملتا ہے لیکن فوراً نہیں، تاخیر سے ملتا ہے۔ اس تاخیر میں بھی حکمت ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا ہے وہ نہیں ملتا، اس کے بجائے دوسری نعمت جو اس سے اعلیٰ ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے دعا مانگتے ہیں، جو مانگتے ہیں وہ نہیں ملتا، لیکن بہت بڑی آفت، بلا، مصیبت آنے کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ٹال دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے چاہا کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کاروبار میرا ہو جائے اور مجھے 1,00,000 روپے جو نفع ملنے ہیں وہ نفع مل جائے، لیکن دعا مانگی مگر کاروبار وہ نہیں کر سکا، اسے 1,00,000 روپے کا نفع نہیں ملا۔ لیکن اس کی تقدیر میں ایک ایسی بیماری لکھی تھی جس میں اس کے 20,00,000 روپے خرچ ہو جاتے پھر بھی شفا نہ ملتی۔ تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر سے اس بیماری کو ٹال دیا۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک انداز ہے۔ اس حدیث پاک میں فرمایا یا آخرت میں اس کے لیے دعا ذخیرہ ہوتی ہے، یعنی جو دعائیں ہم نے مانگی اور وہ بظاہر جیسا مانگا ویسا نہ ملا، تو آخرت میں ہمارے لیے اس کی وجہ سے ثواب ہوگا۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب لوگ آخرت میں دعاؤں کا ثواب دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش جو ہم نے دنیا میں مانگا وہ ہمیں نہ ملتا، بس صرف آخرت میں ثواب مل جاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بہت دعائیں کرنی چاہیے، کثرت سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں آخرت میں ثواب بہت زیادہ ملنے کا امکان ہے۔ اور تیسرا اس حدیث پاک میں فرمایا کہ اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے، یعنی دعا مانگنے کی برکت سے یہ بھی ہوتا ہے کہ بس اوقات دعا کی برکت سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں دعا سے مراد عبادت ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوگا تمہارے رب نے فرمایا میری عبادت کرو میں قبول کروں گا۔ قرآن کریم میں دعا عبادت کے معنی میں کئی جگہ پر وارد ہے، کئی جگہ پر قرآن پاک میں دعا کا لفظ عبادت کے معنی میں آیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ابو داؤد و ترمذی شریف کی روایت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے۔ اس معنی پر آیت کے یہ معنی ہوں گے تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے اونچے کھینچتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر، یعنی جو میری عبادت نہیں کرتے اور تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر جائیں گے۔ سورہ مومن کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔